الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، جو آدمی اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی خبر نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف دے کر اور بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال اور جان میں کمی کر کے، اور ثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایات اور مہربانیاں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھا راہ پانے والے ہیں۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ایسا مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کے رستے میں جس آدمی کو مار دیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس کے ظاہری جسم کو دیکھ کر، اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کہ وہ بے حس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کو مردہ کہنا جائز ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مر گیا، لیکن اس کی موت کو عام مردوں کی موت کی طرح سمجھنے کی ممانعت ہے۔ جیسے عام مردہ ہے نا، اس طرح اس قتل ہونے والے کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر آدمی کو ایک زندگی ملتی ہے، مرنے کے بعد جیسے ہی موت کا ذائقہ چکھا، ایک خاص قسم کی زندگی مل جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے عام مردے کی زندگی، ایک ہوتی ہے شہید کی زندگی، اور ایک ہوتی ہے نبی کی زندگی مرنے کے بعد۔ ان تینوں زندگیوں میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا پاؤں ہے، اب پاؤں کے جو اگلے حصے ہیں یعنی انگوٹھا ہے، اس کے پھوڑے ہیں یا انگلیوں کے پھوڑے ہیں، اب ان پر اگر چوٹ لگ جائے، اور اسی طرح پاؤں کے پچھلے حصے کھری پر اگر چوٹ لگ جائے تو کتنا فرق ہے۔ یعنی حیات تو دونوں پاؤں کے دونوں حصے میں زندگی ہے، اگلے حصے میں زندگی زیادہ ہے، وہاں چوٹ لگے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگر پچھلے حصے میں چوٹ لگے تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ احوال بنائے ہیں برزخ کے۔ ایک عام مردہ ہے، اس کو بھی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبر کے اندر اچھائی اور برائی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ قبر کے اندر اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے یا مجھے عذاب دیا جا رہا ہے یا مجھ پر اللہ کی عنایات ہو رہی ہیں، رحمتیں ہو رہی ہیں، قبر کے اندر وہ احساس کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شہید۔ شہید کی زندگی اس عام مردے کی زندگی سے قوی ہے، اتنی قوی ہے فرمایا کہ اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اس کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی ان کو زندگی مل جاتی ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ انسان کو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ وہاں جو ہے کیسا رزق دیا جاتا ہے، کیسے ان کی زندگی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کو سمجھ نہیں دی گئی، اس عالم کی تمہیں جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں دی گئی، اس لیے بس اتنا کہہ دو کہ وہ جو ہے نا زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص قسم کا رزق دیتا ہے۔ اور یہ مشاہدے میں باتیں آئی ہیں، کئی سو سال پہلے جو آدمی شہید ہوئے، پھر ان کی کسی وجہ سے قبریں پکڑی، قبریں نکالی گئی تو ان کے جسم بالکل صحیح سالم پڑے ہوئے نظر آئے۔
پچھلے دنوں یعنی کچھ چند سال کی بات ہے کہ ایک صحابی رسول کی جب انہوں نے ظالموں نے افغانستان پہ بمباری کی، اور بمباری کے دوران جو ہے ایک صحابی رسول کی قبر کھلی، اور صحابی رسول کو جیسے نکالا گیا تو ان کے ماتھے سے خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بھی شہید ہوا، ایسے نکل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شہید کو خاص زندگی عطا کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسم پر مٹی اثر کرے یا نہ کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، لیکن بسا اوقات جو ہے نا مٹی کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جس وجہ سے مٹی تسلط کر جاتی ہے، جسم کھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید نہ ہو، بلکہ یہ یعنی اس کے جسم کے اثرات یعنی ماحول کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر مٹی اثر انداز ہو گئی ہو، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شہید کا جو جسم ہے وہ بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ بالکل جیسے سورۃ بروج کے اندر واقع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس آدمی کو نکالا گیا جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اس کو تیر مار کر شہید کیا گیا۔ اس کی قبر جب کھولی گئی تو اس کا ہاتھ یہاں تھا ماتھے پر، جب اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون کے فوارے چھوٹ پڑے، حالانکہ کئی سال پہلے وہ دنیا سے جا چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ تو شہید کو اللہ ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن عام مردوں کی طرح اس کو مردہ بھی نہ سمجھنا۔ اور تیسری ہے نبی کی زندگی، انبیاء کی زندگی۔ انبیاء کی زندگی سب سے زیادہ قوی ہے۔ انبیاء قبر کے اندر زندہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ مسئلہ یاد رکھنا، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ عام آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے، نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور نبی کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے کیونکہ نبی زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی سب سے زیادہ قوی ہے، نبی کی زندگی سب سے زیادہ قوی ہے، اس لیے ان پر اور احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں شہید کا ذکر ہوا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو آدمی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، یعنی عام مردوں کی طرح گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں حرکت نہیں ہے، حس نہیں ہے، ان کے جسم پر اگر کوئی ہم زخم کر دیں، ان کے جسم کو چیر پھاڑ دیں جیسے لوگ کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر جو ہے نا وہ معائنہ کرتے ہیں، معائنہ کرنے کے لیے اس کے جسم کا جو ہے نا وہ سارا قواعدہ کر دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اس کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہارے اندر شعور نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب ہم زندہ ہیں نا، آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اب ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں ایک زندگی عطا فرمائے گا، وہ زندگی ایسی ہوگی کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان سے اوپر والی مخلوق ہمیں نظر آئے گی، اور عرش معلیٰ نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی نظر آئے گی۔ تو اب یہاں رہتے ہوئے ہم زندہ ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک عالم ہے۔ ہم دوسرے عالم میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کئی چیزیں کھول دیں گے۔ اب وہ دنیا کے عالم سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، لیکن وہاں کیسی زندگی ہے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب شعور نہیں ہے تو پھر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو چونکہ پیچھے